ख्वाब यूं بھی پورے ہوتے ہیں، یہ مجھے آج پتہ چلا تھا جب میں نے اپنے سامنے چاند سے کھڑی اس عمارت کی طرف دیکھا تھا جس عمارت میں آج میں ایک افسر کے گروپ میں داخل ہونے والی تھی۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ میری جذبات بھی بدلتے جا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں امنگیں اور خواہشات تھیں، مگر میرے لبوں پر جامد خاموشی تھی۔ میں چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج تو میری جیت کا پہلا دن تھا، آج میں اپنے مقصد کے بہت قریب پہنچ چکی تھی، بس بہت جلد میں ان لوگوں تک پہنچوں گی جنہوں نے مجھ سے میری زندگی کے مقصد کو چھینا۔ مگر میں نے محبت کو دور کیا، میں نے اپنے آنسوں پہنچ کر ایک عزم سے فیصلہ کیا تھا، میرے استقبال بہت اچھے سے کیا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر وہاں موجود سٹاف پر ڈالی اور ان سب سے تعارف حاصل کیا، اور پھر ان سب کو کام پر لگ جانے کا حکم دے دیا۔ میں خود بھی وقت ضائع کرنے کی قائل نہیں تھی۔ میری زندگی میں جو 4 سال گزرے تھے انہوں نے مجھے خوب سکھایا تھا کہ اگر مجھے زندگی میں کچھ بننا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، تو مجھے وقت کو اپنی مٹھی میں قید کر کے رکھنا ہوگا۔ اگر اس وقت کی قدر نہیں کی تو سب کچھ میرے ہاتھ سے ریت کی مانند پھسل جائے گا۔ میں نے انسپیکٹر سے اس کیس کی فائل منگوائی تھی، وہ فائل جو 4 سال پہلے بند کر دی گئی تھی۔ میں اس پولیس اسٹیشن میں اس دن کتنا روئی تھی، کتنا گڑ گڑائی تھی، کتنا تڑپی تھی۔ اس وقت اس کرسی پر میری جگہ پر ایک کریل شکل والا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس نے میری کسی بات کو بھی قابل غور نہیں سمجھا تھا، بلکہ ناک پر سے مکھی اڑا دی تھی۔ ارے بی بی، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ کے شوہر کا قتل ہو گیا؟ وہ ایک غریب آدمی جو سبزی کی ریڑھی لگاتا ہو، بھلے اس کا قتل کر کے کسی کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور پھر قاتل نے لاش کہاں پھینکی؟ کیا اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا؟ وہ میری طرف دیکھتے اور تمسخرانہ انداز میں بولا تھا، اور ایک بار پھر سے میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں اسے بار بار ایف آئی آر درج کرنے کا بول رہی تھی، میرے اصرار پر ایف آئی آر درج کر دی گئی تھی، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ کسی نے بھی اس کیس پر تفتیش نہیں کی ہوگی۔ بلا قریب سبزی فروش کے قتل کے مقدمے میں آخر پولیس کو کیا حاصل ہوتا؟ اور آج میں اس کمرے میں تھی، اسی کرسی پر تھی جس کے پاس اختیار تھا، آج میں جو چاہے کر سکتی تھی۔ آج اختیار اور فیصلہ میرے ہاتھ میں تھا، فائل میرے سامنے آ گئی تھی، اور وہ درخواست دے کر میری آنکھوں کے سامنے آنسو آ گئے تھے۔ میں نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ انسپکٹر صاحب، آج سے 4 سال پہلے یہ کیس آپ کے پاس آیا تھا، مگر کسی نے بھی اس پر تفتیش کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، مگر اب یہ کیس دوبارہ سے ری اوپن ہوگا اور اس پر دوبارہ سے تفتیش شروع ہوگی۔ میں نے انسپکٹر کو اپنے شوہر کا آئی ڈی کارڈ، گھر کا ایڈریس سب کچھ بتایا تھا۔ ان سے جو معلومات نکل سکتی ہیں آپ مجھے بتائیں، اور یہ کام جتنا جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے۔ اور یہ نمبر جس نمبر سے مجھے آخری بار کال آئی تھی، یہ نمبر کس کے نام پر رجسٹرڈ ہے، اور یہ لوکیشن کہاں پر آئی ہے، مجھے سب کچھ ابھی اور اسی وقت جاننا ہے۔ انسپکٹر میری بات سن کر وہ ساری معلومات لے کر چلا گیا تھا، اور پھر شام سے پہلے پہلے انسپکٹر میرے پاس واپس آ گیا تھا۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی دوران میں نے اور بہت سارے کیس نمٹائے تھے، بہت سارے لوگوں کی فریادیں سنی تھی۔ میرا ذہن مسلسل انسپکٹر میں الجھا ہوا تھا، نہ جانے وہ میرے لیے کیا خبر لاتا ہے۔ میں دل میں دعا کر رہی تھی کہ مجھے ان قاتلوں کا سراغ مل جائے، اور انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا دیکھنا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ انسپکٹر کامران، کیا خبر لائے آپ؟ میم، یہ آئی ڈی کارڈ نادرا میں رجسٹرڈ نہیں ہے، اور یہ آئی ڈی کارڈ چیلی اور یہ نمبر یہ بھی کسی کے نام پر رجسٹرڈ نہیں ہے، اور یہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ اس نمبر کو صرف ایک ہی بار استعمال کیا گیا، اور اس نمبر سے صرف ایک ہی نمبر پہ کال کی گئی، اور وہ نمبر آپ کا ہے۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی تھی، کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ میرے شوہر کا آئی ڈی کارڈ ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نادرا میں رجسٹرڈ نہیں ہے؟ انسپکٹر گلا کنگار کر کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے شوہر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، یا پھر غیر قانونی طور پر اس ملک میں آئے تھے، تبھی تو اس وقت ان کی موجودگی کہیں بھی شواہد نہیں ملے، کہیں کسی ریکارڈ میں ان کا نام نہیں ہے۔ میں نے غور سے اپنے شوہر کی تصویر کو دیکھا تھا، یہ انسان جس کے ساتھ میں نے 2 سال گزارے تھے، یہ کوئی وہم نہیں تھا بلکہ یہ حقیقت میں مجسم تھا۔ میرے ساتھ انسان محبت بھرے 2 سال گزارے تھے، مجھے اتنی محبت اور عزت دی تھی جس کے لیے ہمیشہ میں ترستی رہی تھی، اور تو بہت ایماندار تھا، بہت محبت کرنے والا، بہت مہربان، اور کسی غیر قانونی کام میں کیسے ملوث ہو سکتا تھا؟ وہ کسی غلط کام کیسے کر سکتا تھا؟ اور اس کا قتل، وہ بھی یہ معاملہ تھا کس نے قتل کیا میرے شوہر کا، اور پھر اس کی لاش کا کیا کیا؟ اتنا تو میں جانتی تھی کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اگر وہ دنیا میں ہوتا تو وہ ضرور میرے پاس آتا، وہ بھلا اپنی بیوی کو، اپنی محبت کو کیسے اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ میں ساری معلومات نکلوا سکوں، مگر انسپکٹر کی بات صحیح نہ تھی۔ تو مجھے اس آئی ڈی کارڈ کے بارے میں کوئی معلومات ملی، اور نہ ہی نمبر کے بارے میں۔ میں نے اپنے شوہر کی تصویر بھی خفیہ ایجنسیوں میں بھیجی تھی، مگر وہاں سے بھی مجھے کوئی شواہد نہیں ملے تھے۔ میں تو تھک ہار کر بیٹھ گئی، یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر میرا شوہر کون تھا، کیسے اچانک سے کسی سنہرے خواب کی طرح میری زندگی میں آیا تھا، کسی باد صبا کی طرح اس نے میری زندگی کو آباد کیا تھا، اور پھر کیسے خود بخود ہی میری زندگی سے نکل کر چلا گیا۔
مجھے کیس کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا تھا۔ اس وقت میں ٹرین میں یونیفارم تبدیل کر کے اپنے اسٹاف کے ساتھ موجود تھی۔ ٹرین کا یہ سفر مجھے پچھلے سفر کی یاد دلا گیا تھا، وہ سفر جو بہت تلخ تھا۔ ایک بار پھر سے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے ماضی میں کھو گئی تھی۔ میں کون تھی؟ ایک معمولی سی لڑکی تھی، ایک ٹری سیمی سی غریب سی لڑکی جس کے ابو کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، جس کی ماں اپنے میکے میں رہتی تھی، سارا دن گھر کے کام کاج کرتی، بیٹی کو بھی اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں لگا رکھتی تھی۔ مجھے ماں نے سرکاری اسکول میں بھیجا تھا کیونکہ وہاں تعلیم کے اخراجات نہ ہونے کے برابر تھے، مگر پھر بھی معمول ممانیوں کے منہ سیدھے نہیں ہوتے تھے۔ ہر وقت وہ مہنگائی کا اور ہمارے خرچوں کا ہیر ہونا روتی رہتی تھی۔ اماں کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ان کے پاؤں کے نیچے اپنی ہتھیلی رکھ دے، مگر پھر بھی کوئی ان سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، تب مجھے پتہ چلا کہ تپتی دھوپ میں اکیلے رہنا کیسا ہوتا ہے۔ ماں کے بغیر تو زندگی میرے لیے کسی ویران کھنڈر جیسی تھی۔ ان دنوں میرے میٹرک کے پیپرز ہو چکے تھے، میں گھر میں ہی تھی۔ ممانیوں نے تو مجھے گویا مفت کی نوکرانی ہی بنا لیا تھا۔ سارا سارا دن میں گھر کے کام کاج کرتی رہتی، رات گیا تک اپنے کمرے میں جانے کی اجازت ملتی تو ایک چھوٹا سا اسٹور نما کمرہ تھا جس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی، بس ایک دروازہ تھا کہ دروازے کو بند کرتی تو کمرے میں گھٹن پھیل جاتی تھی۔ ایک پرانا سا پنکھا تھا جس کی ہوا ناکافی تھی، اس کمرے میں پوری رات میری سوتے جاگتے ہوئے کیفیت نہ گزر جاتی۔ میری آنکھوں میں آنسو جلمل کرتے رہتے تھے، روتے ہوئے سوچتی رہتی کہ کیا ساری زندگی اسی طرح سے گزاروں گی؟ آخر اس قید خانے سے مجھے کب نجات ملے گی؟ میرا جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کلیئر کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے ماموں کے سامنے آ کر کری ہوتی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے بھی سن بات لی تھی کہ پڑھائی کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے ٹیوشن پڑھانا پڑے، لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑے، مگر پڑھائی نہیں چھوڑوں گی۔ جب گھر والوں نے میری حد درجہ گرمیوں سے دیکھی تو مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اب یہاں پر نہیں رکھ سکتے، تمہارے اخراجات برداشت کرنا مشکل ہو گیا، ہم تمہارے ددھیال والوں کو فون کرتے ہیں، وہی تمہارے یہاں سے لے کے جائیں گے۔ مگر میرے ددھیال والوں نے بھی مجھے اپنا آنے سے انکار کر دیا تھا۔ مجبوراً ننیحال والوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دینی پڑی۔ میں نے ایک گھر میں کام شروع کر دیا، صبح کالج جاتی اور واپس آنے کے بعد میں اس کوٹھی میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی۔ سب لوگوں کو میرا یہ کام کرنا کھلتا تھا۔ میں نے میٹرک کے بعد بی ایس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، بی ایس کا میرا آخری سمیسٹر تھا۔ عمانیاں تو مجھ سے بہت چڑھتی تھی کیونکہ اب انہیں گھر کے کام کاج کرنے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے مجھ پر بہت غصہ کرتی، نفرت کے اظہار کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں کوٹھی میں کام کرنے کے لیے گئی تو مالکن گھر پر نہیں تھی۔ ان کے گھر میں ان کے بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹی رکھی ہوئی تھی۔ میں اس بات سے لاعلم تھی، مجھے دیکھ کر ان کے دل میں برا خیال پیدا ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ غلط خواہش پوری کرنا چاہتے تھے۔ میں نے جلدی سے ایک کمرے میں پناہ لے لی، کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اور اللہ سے رو رو کر اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگتی رہی، اور سبھی کمرے سے باہر نکلے تھے۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں دی، ہر طرح سے خوف زدہ کیا، مگر میں نے ان کی بات مان کر دروازہ نہیں کھولا۔ پوری رات اسی طرح سے بیت گئی تھی، تھک ہار کر وہ لڑکے وہاں سے چلے گئے۔ صبح کے قریب میں نے دروازہ کھولا، جب میں گھر آئی تو گھر میں کوئی قیامت برپا ہوئی تھی۔ محلے کے سبھی لوگ جمع تھے اور میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ جب مجھے ماموں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا، جس کے ساتھ پوری رات منہ کالا کرتی رہی ہو، اب تم وہیں پہ چلی جاؤ، اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ میں بہت روئی، بہت چلائی، مگر ماموں نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے مجھے پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں روتے ہوئے گھر سے باہر آ گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں چند پیسوں کے سکے تھے، میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، میری کتابیں اور ضرورت کا سارا سامان گھر میں تھا۔ میں روتے روتے سڑک پر بیٹھ گئی تھی جب ایک سبزی والا میرے پاس آیا۔ اس کی مہربان آواز میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کے آدھے چہرے پر ماسک تھا۔ اس نے مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی، میں نے ساری باتوں سے بتائی تو سن کر وہ بھی دنگ رہ گیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرے گھر پہ چلو۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، میں اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ بھی مجھ پر اپنی نیت خراب نہ کر لے، مگر جب گھر لانے کے بعد اس نے میرے ساتھ سادگی سے نکاح کر لیا، مجھے اپنی بیوی کا درجہ دیا، تو میں اس کی ممنون ہو گئی تھی۔ میں جب بھی اسے اس کے بارے میں پوچھتی تو وہ مجھے سرسری سے انداز میں جواب دے کر مجھے ٹال دیا کرتا تھا کہ فہد نے ہمیشہ میری ہمت بندھائی تھی۔ اس نے میرا آگے داخلہ بھی کروایا تھا، مجھے کہیں پر بھی کام کرنے سے منع کر دیا۔ جب میں فہد سے کہتی کہ پڑھائی کا خرچہ کیسے پورا ہوگا، تب وہ کہتا کہ میں ہوں نا، میں کس لیے کماتا ہوں تمہارے لیے۔ فہد ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتا تھا، میں اسی گھر کو اپنا سمجھ کر سجاتی سنوارتی رہتی تھی۔ اکثر میں اسے مان سے پوچھتی کہ ہمارا اپنا گھر کب بنے گا۔
تب وہ مجھے ہنس کے ٹال دیتا تھا، جلد بن جائے گا۔ اس نے مجھے کبھی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا، ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، مجھے بھی زیادہ کھوجنے کی عادت نہیں تھی۔ جب وہ مجھے خود بتانا نہیں چاہتا تھا تب میں کیوں سے زبردستی پوچھتی۔ 2 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ فہد اکثر کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھ لکھ کے کسی قابل بنو، تم دوسروں کی محتاجی سے دور ہو جاؤ، کبھی تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اتنی مضبوط بن جاؤ کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے تم اسے اپنا انتقام لے سکو۔ اور میں یہ سب سوچتی رہ جاتی تھی کہ میں اتنی بہادر کیسے بن سکتی ہوں۔ ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس رات فہد بہت دیر تک گھر سے باہر رہا، میں اس کا انتظار کرتی رہی، دل میں پریشان بھی ہو رہی تھی کہ فہد اتنا وقت ہو گھر سے باہر نہیں گیا، تو پھر آج ایسا کیا ہوا جو ابھی تک وہ گھر نہیں آیا۔ تبھی میرے نمبر پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی تھی۔ کال اٹھائی تو مجھے اب اجنبی آواز ہے جس نے میری دنیا کو تہو بالا کر دیا تھا۔ اس اجنبی آواز سے مجھے کہا کہ فہد کا قتل کر دیا گیا ہے، وہ مر چکا ہے۔ کتنی دیر تک وہ مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ وہ جو کچھ میں نے سنا وہ سچ ہے۔ میں دھاڑے مار کر رو رہی تھی، یقین کرنے پر تیار ہی نہیں تھی کہ میرا فہد مجھ سے دور ہو گیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کتنے دن تک میں انتظار کرتی رہی مگر فہد دوبارہ گھر نہیں آیا۔ اس نے مجھ سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک دن میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میں نے فہد کی سائڈ والا تکیہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ کتنے دنوں سے نہ میں اپنے گھر کی صفائیاں کی تھی نہ مجھے اپنا خیال تھا۔ جب تکیہ اٹھا کر دیکھا تو نیچے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے، ایک خاکی لفافہ بھی تھا۔ میں نے حیرت سے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں لاکھوں کی رقم موجود تھی۔ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، اتنے پیسے یہاں پر کیسے آ گئے؟ کیا یہ فہد کے پیسے تھے اور میں نے اس طرح سے یہاں پر کیوں رکھے؟ اور مجھے ان پیسوں کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ میں نے وہ سبھی پیسے الماری میں دوبارہ رکھ دیے تھے۔ میں پولیس اسٹیشن میں آ گئی تاکہ اپنے شوہر کی گمشدگی کے خلاف رپورٹ درج کروں۔ اس کال کے بارے میں پولیس کو بتایا مگر کوئی میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ کتنے دن تک میری کسی نے بات نہیں سنی، میں روتے روتے نڈھال ہو گئی تھی۔ تب مجھے فہد کی بات سے یاد آئی کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے بہت بہادر دیکھنا چاہتا ہے، بہت مضبوط۔ میں نے سوچا کہ میں ایسا کیا کروں کہ فہد کے قاتلوں سے انتقام بھی لے لوں اور اپنی زندگی اس طرح سے گزاروں کہ کوئی مجھ پہ انگلی اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ انہی دنوں مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ فہد کے مالک مکان کو اگلے 2 سال کا کرایہ ادا کر دیا تھا۔ جب یہ بات مجھے مالک مکان نے بتائی تو میں سوچوں کہ بغل میں الجھی رہ گئی کہ افاد کو پتہ تھا کہ وہ غائب ہو جائے گا اور میرے لیے مسئلہ بن جائے گا، اور جو اتنے ڈھیر سارے پیسے مجھے تکیے کے نیچے سے ملے تھے، کیا وہ فہد نے جان بوجھ کر انہیں رکھے تھے؟ ان کے پاس اتنے پیسے بھلا کیسے آئے؟ بس جتنا سوچا جا رہی تھی اتنا الجھی جا رہی تھی، مگر میرے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے پھر CSS کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میرا خواب تھا کہ میں پولیس افسر بنوں گی اور ان سب کچھ سوالوں کے جواب تلاش کروں گی جو میرے لیے معمہ بن چکے تھے۔ میں پھر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی، میری محنت رنگ لے آئی تھی، میں DSP بھرتی ہو گئی تھی۔ سب سے پہلا کام میں نے یہی کیا تھا کہ فہد کے قاتلوں تک پہنچ کر ان سے انتقام لے سکوں، مگر میرے لیے تو فہد کی ذات ہی گویا خواب بن چکی تھی، ایک ایسی الجھن بن چکی تھی جس کو شاید میں کبھی سلجھا نہ سکتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب ایک مانوس آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میری ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس ہوئی۔ میڈم چائے پئیں گی؟ آپ اسی طرح سے مخاطبت تو فہد کا تھا، ہمیشہ وہ مجھے اسی طرح سے مخاطب کرتا تھا۔ فہد کا معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کو چائے پینے کا اور میرے لیے بھی وہ چائے بنا کر لاتا تو مجھے اس طرح مخاطب کرتا تھا۔ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے چائے والا تھا، ہو فہد کی ہی کاپی تھا، وہی مسکراہٹ، وہی آنکھیں، وہی دیکھنے کا انداز، مگر اس کا حلیہ الگ تھا، منفرد۔ میں کتنی دیر تک حیرت سے دیکھتی رہی تھی، میرے منہ سے سسراتی آواز نکلی، فہد! تب اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا مجھ سے۔ یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ میرا شوہر تھا، میرا فہد جو 4 سال تک مجھ سے دور رہا، جس سے میں مردہ سمجھتی رہی مگر وہ زندہ تھا، اور اب بالآخر وہ میرے پاس آ گیا تھا۔ فہد تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس آدمی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ ابھی یہ وقت باتوں کے لیے مناسب نہیں، ابھی ہم لوگ اس مشن پر ہیں، اس پر اپنا دھیان دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جلدی تمہارے پاس آؤں گا، تمہیں سارے سوالوں کے جواب بھی دوں گا اور پھر ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے، مگر ابھی میں ڈیوٹی پر ہوں، ابھی میں اس سے زیادہ تمہیں بتا نہیں سکتا۔ اس نے مجھے چائے دی، اب تو میرا دل جیسے پرسکون ہو گیا تھا، اپنے محبوب کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر میرے دل میں جیسے ٹھنڈک سی اتر آئی تھی، اور پھر میں نے سارا دھیان اپنے مشن پر لگا دیا تھا۔ ہم یہاں پر کچھ لوگوں کا سراغ لینے کے لیے آئے تھے جو کتنے سالوں سے روپوش تھے، لڑکیوں کی اسمگلنگ کر رہے تھے۔ میں نے خاموشی سے ان کا سارا ریکارڈ اکٹھا کیا۔
ان کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے اور بالآخر ان لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور پھر جس دن میں نے واپس اپنے بنگلے میں آئی تو ابھی میں اپنے بستر پر آ کر لیٹی تھی جب مجھے کارڈ نے فات کے بارے میں خبر دی۔ میں جلدی سے دیوانہ وار بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ فات سامنے ہی کھڑا تھا، میں نے اسے خود کو لپٹا لیا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ ایک بار بھی آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا کہ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی، مجھ پر کیسے گزرے گی؟ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں روتے ہوئے شکوہ کر رہی تھی جبکہ وہ میرا سر تپکتے ہوئے مجھے خود کے ساتھ لگائے ہوئے تسلی دے رہا تھا۔ یہ سب ہم دونوں کے لیے ضروری تھا۔ جو میں نے کیا وہ میری جاب کا حصہ تھا۔ جاب کا حصہ؟ میں نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مگر آپ تو ایک سبزی فروش تھے اور یہ سب کرنے کو آپ کو کس نے کہا؟ وہ زور سے ہنس پڑا تھا۔ ابھی تک تم سمجھی نہیں ہو، میں ایک سبزی فروش نہیں ہوں بلکہ ایک سیکریٹ ایجنٹ ہوں، خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتا ہوں۔ سبزی فروش کا بھی میں نے حلیہ بنایا ہوا تھا کیونکہ مجھے کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا اور پھر اچانک سے مجھے غائب ہونا پڑا کیونکہ وہ لوگ مجھے پہچان گئے تھے۔ اگر وہ لوگ مجھ تک پہنچ جاتے تو وہ تمہیں بھی نقصان پہنچا دیتے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا، سبھی نظروں سے چھپ گیا تھا۔ میرے قریبی دوست، میرے جاننے والے سبھی لوگ میرے لیے پریشان تھے۔ سبھی لوگوں کے لیے میں ایک معمول بن گیا تھا۔ تمہاری طرح میرے ماں باپ بہن بھائی بھی نہیں جانتے تھے کہ میں کہاں پر ہوں۔ آپ کے ماں باپ، مگر آپ نے تو کہا تھا کہ آپ دنیا میں اکیلے ہیں۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، اپنا آپ چھپایا تھا، اور کیوں چھپایا تھا اس بات کا میں جواب تمہیں دے چکا ہوں۔ میری پوری فیملی ہے، میرے ماں باپ بہن بھائی۔ میں سب سے ملنے کے لیے، اب تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ انہیں میں نے بتایا ہے کہ شادی کر چکا ہوں، اب میں تمہیں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں اپنے گھر والوں سے ملوانے کے لیے۔ بالآخر میری زندگی میں اندھیروں کا جیسے خاتمہ ہو گیا تھا۔ میری زندگی کے دروازے پر جیسے خوشیوں نے دستک دے دی تھی۔ آج اتنے سالوں کے بعد میں کھل کر ہنس پڑی تھی۔ فہد کے سنگ چلتے ہوئے اس کے گھر آئی تو اس کے گھر والے مجھے بہت پیار، مان، عزت دیا تھا۔ مجھے بہت محبت دی، اتنی کہ میں خود پر فخر کرنے لگی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ زندگی میں جتنے بھی کام دکھ دیکھے ان سب کا ازالہ ہو گیا تھا۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑنے لگا تھا۔ ایک دن مجھے یہ خبر ملی کہ میرا ماموزاد ایک مقدمے میں جیل میں پھنسا ہوا ہے۔ جب میں نے اپنے طور پر تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس پر جھوٹا کیس بنایا گیا تھا۔ یہ کام اس نے نہیں بلکہ ایک اثر رسوخ رکھنے والے شخص نے کیا تھا اور الزام میرے ماموزاد پر ڈال دیا۔ میں نے اس کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کیے، اس کی بے گناہی کو ثابت کیا، اور پھر جب اسے جیل سے باہر نکالا تو تب میرے سبھی ننہال والوں نے جب مجھے اس روپ میں دیکھا تو سبھی حیران رہ گئے۔ پھر سبھی مجھ سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے۔ میں نے بھی مسکرا کر ان سب لوگوں کو معاف کر دیا، مگر پھر دوبارہ کبھی میں ان کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا، کیونکہ جس دہلیز سے مجھے تھکے دے کر نکالا گیا تھا ان لوگوں سے تعلق رکھنا میری انا کو گوارا نہیں تھا۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نیا تو ہمارے اس چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔